إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بلا شبہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں اور پوشیدہ طریقے سے بھی کرتے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ ان کا جو سرمایہ اور محنت ہے وہ ڈوبے گا نہیں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لیوفیہم اجورہم، اس کا اجر ان کو پورا دیا جائے گا، ویزیدہم من فضلہ، اور پورا دینے کے بعد کچھ اللہ رب العزت جو ہے اپنی خاص عنایت سے زیادہ بھی دے گا. انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور نہایت قدردان ہے. گزشتہ جمعے ہم نے یہ عرض کیا تھا، یہ سنایا تھا کہ جو اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی کام میں عملی حصہ لینا ہے. نماز قائم کرتے ہیں، یہ بھی عملی حصہ ہے، اور جو اللہ نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں یہ مالی ہے. اور تجارت کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک سرمایہ ہے، ایک محنت ہے، عمل ہے. تو رب الجلال فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ دو کام کر لیے، محنت کی، سرمایہ لگایا، اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ان کی محنت اور سرمایہ ڈوبے گا، یعنی یقین کے ساتھ. کیونکہ رمضان کے بارے میں رب الجلال نے یہ کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اگر بندہ تذبذب میں ہے تو کیا ہوگا، پھر نہیں، یقین کے ساتھ. ان کو یقین ہے کہ ہمارا یہ سرمایہ اور وقت یہ ڈوبے گا نہیں، ضائع نہیں ہوگا.
اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی جو لوگ کاروبار کرتے ہیں نا، جو یقین کے ساتھ یہ کاروبار کرتے ہیں نا، نفع ہو جاتا ہے. اور جو میرے جیسا جو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، وہ اپنے پیسے کو لے کر بیٹھا رہتا ہے اور سیزن آ کے نکل جاتا ہے. تو تجارت کون سی ہے جسے انہیں ڈوبنے کا، اپنے جسم میں ان کے سرمایہ ڈوبنے کا خطرہ نہیں؟ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ اکبر. دو چیزیں پہلے میں آپ کو بتا دوں، جو میں وہ بار بار بولوں گا تو آپ کو پہلے سمجھ آ جائے. عربی زبان میں ثمن کہتے ہیں جو چیز آپ دیں، سونا دیں، چاندی کی کرنسی دے دیں، یا جو یہ روپے دے دیں، جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں، یا عملی طور پہ آپ کام کریں کیونکہ سرمایہ کسی کا ہے، محنت آپ کر رہے ہیں یا آپ محنت کریں، اس کو کہتے ہیں ثمن. اور مبی وہ ہوتا ہے جسے اس کے بدلے میں، یعنی سرمایہ یا محنت کے بدلے میں جو چیز ملتی ہے نا، وہ مبی ہے. تو اب ثمن کیا ہے ہمارا ثمن یہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، اور اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا ہے، اعلانیہ بھی کرنا ہے اور پوشیدہ طریقے سے بھی کرنا ہے. اور ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. کوئی ایمان والو، ہم تمہیں ایک ایسا کاروبار بتائیں، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ، اے ایمان والو تمہیں ایک ایسا کاروبار بتائیں جس میں نقصان کا خدشہ ہی نہیں. تنجیکم من عذاب الیم، وہ کاروبار یہ ہے کہ تمہیں بڑے عذاب سے، دردناک عذاب سے وہ کاروبار بچائے گا، تمہیں ذہنی پریشانی بھی نہیں ہوگی. وہ کیا ہے؟ تم نے اس میں صبر کیا دینا ہے؟ تؤمنون باللہ، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. تم نے ایک اللہ پر ایمان لانا ہے اور جو ہے اس کے اللہ کا بھلا کرے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راستے میں آپ نے جو ہے نا وہ خرچ جہاد کرنا ہے. پھر فرمایا یہ جو ہے نا جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ تمہارے لیے بڑا بہتر ہے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون. یعنی دنیا کے اندر بھی نا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں نا، کچھ تھنک ٹینک ہوتے ہیں جو نیٹ پہ مل جاتے ہیں نا، وہ پیسے لیتے ہیں تھوڑا سا اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کاروبار اگر آپ اس طریقے سے کریں گے نا تو آپ کو بڑا پرافٹ ہوگا، بڑا نفع آپ کو ملے گا. مجھے یاد نہیں اچھی طرح کون سے سن کی بات ہے، ایک نا نیشنل قسم کی نا یہ ٹوتھ پیسٹ تھی، وہ نا مارکیٹ میں بڑی تھی، زیادہ جو مجھے پتہ نہیں کراچی میں تھی، وہ میڈیکل ٹائپ کی تھی، دانتوں کی کوشش صاف بھی کرتی تھی بندے، حفاظت بھی کرتی تھی. اب جو ہے نا اس کے مالکان نے کسی تھنک ٹینک سے رابطہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہم اس کی نہ تو کوالٹی کم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم کوانٹٹی اس کی جو ہے نا وہ کم کرنا چاہتے ہیں. کوالٹی بھی نہیں کم کرنا چاہتے اور کوانٹٹی بھی کم نہیں کرنا چاہتے. تو کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس سے نا ہمارا نفع جو ہے نا پہلے سے بڑھ جائے. تو وہ جو چیز ٹینک تھا نا ان کا، اس نے کہا بھائی کتنے پیسے لگیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے.
تو وہ تھنک ٹینک کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں جو اس کا نرسن بڑی آپ کے مطلب کی بات ہے، وہ کہتا بھی ایسا کرو اس کا منہ ذرا تھوڑا سا بڑا کر دو، جہاں سے وہ نکلتی ہے نا تجھ پہ اس کا ذرا منہ بڑا کر دو، کوانٹٹی وہی رہے گی، کوالٹی وہی رہے گی، لیکن استعمال زیادہ ہوگا، جب استعمال زیادہ ہوگی ڈکیٹی نہیں آتا۔ اب دیکھو وہ ٹھیک ٹینک نے اتنے پیسے دیے کس کام کے لیے؟ آپ میں اور آپ کہیں گے یہ تو بیکار ہے، معمولی سی تو بات ہے، لیکن پتہ نہیں اس نے اس میں کتنا اپنا دماغ جو ہے وہ لگایا، سر کیا ہوگا۔ تو رب ذوالجلال ظاہر ہے رب ذوالجلال کے مقابلے میں تو کوئی فہیم نہیں ہے، کوئی سمجھدار نہیں ہے، وہ تو سب کو سمجھے دینے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں، ایک ایسا کاروبار بتاؤں کہ وہ جو کاروبار ہے نا اس میں سمجھ تمہارا کم لگے گا، لیکن مبی جو ہے نا وہ تمہیں بہت سارا لگے گا۔ تو اس میں رب الجلال فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بھئی دیکھو ایمان والو، میں نے نا تم سے سمن، یہ اس سمن کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے جو بدنی عبادت ہے نا، اپنا بدن جو ہے یہ میرے لیے وقف کرنا ہے، اور اپنا مال جو ہے نا وہ بھی میرے لیے وقف کرنا ہے، یہ تمہارا مبیح ہے۔ اور سمن میں نے تمہیں کیا دینا ہے؟ بے اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت ہے۔ اور پھر ساتھ ہی چونکہ پیچھے تذکرہ ہوا نا کہ انہیں اپنے سرمایہ ڈوبنے کا یقین نہیں ہوگا، انہیں یقین ہوگا کہ ہمارا سرمایہ نہیں ڈوبا، تو اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، میرے کہنے پر اگر تم نے عمل کر لیا نا میرے کہنے پر، تو پھر تمہیں اس سرمایے کے بدلے میں جو مبی ملے گا نا وہ جنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ وہ جنت کتنی سی ہے؟ کوئی 2-4 کنال یا 2-4 ایکڑ کا بنگلہ نہیں ہے۔ جنت عرضھا کعرض السماء والارض، وہ آپ کو اتنی بڑی جنت ملنی ہے کہ یہ پوری زمین جو ہے یہ ساتھ کے ساتھ بر اعظم یہ بھی اسے چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی مبی آپ کا سمن آپ کا معمولی ہے اور مبی آپ کو جو مل رہا ہے نا وہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور دوسری جگہ پر فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، بھائی خوش ہو جاؤ اس جنت کے بدلے جو جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، لیکن میرا وعدہ تم نے پہلے پورا کرنا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِي، پہلے میرا وعدہ پورا کرنا ہے، پھر اوپر پہ آ جاؤ، پھر میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا اور جنت کیا دوں گا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے نا، جنہوں نے اچھے عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کو جو ہے نا پہلا تحفہ جو ہے نا وہ جنت الفردوس ملے گا۔ اور عربی زبان میں نا نزلا
میزبان کے سامنے جو آپ پہلا کھانا پیش کرتے ہیں، یعنی اصل کھانا تو آپ نے بعد میں پیش کرنا ہوتا ہے نا، پہلے جب وہ آتا ہے اس کے سامنے آپ کوئی ٹھنڈا مشروبات وغیرہ رکھ دیتے ہیں، کوئی اس طرح کی چھوٹی سی معمولی سی چیز، یعنی بعد میں کڑھائی گوشت تو اس کے لیے بعد میں لاتے ہیں نا، تو پہلے آپ اس کے لیے چھوٹا موٹی چیز اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، عربی زبان میں اسے نزلہ کہتے ہیں۔ تو کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ انہیں جنت الفردوس جو ہے نا اس کی مہمان نوازی کے طور پر ان کو جنت الفردوس ملے گی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے آج نا میں نے ارادہ کیا کیونکہ میں نا آپ کو زیادہ تر جمعے کے خطبات میں نا ڈراتے ہی رہتا، تو آج میں نے نا ارادہ کیا کہ آج آپ کو ڈرانا نہیں ہے، آج آپ کو نا خوش رکھنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ خوشی کے ڈر کے بعد ہی خوشی ملتی ہے، جو ڈرے نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بھائی تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اس میں بھی بہت بڑا فلسفہ ہے، تنگی کے بعد جو آسانی ہے نا اس میں بڑا فلسفہ ہے، اس لیے کہ جس نے تنگی دیکھی نہیں، جس کو بھوک نہ لگی ہو، آپ بتاؤ اس کو کبھی کھانے کا مزہ آ سکتا ہے؟ جسے بھوک بھی نہیں لگی اس کو کھانے کا مزہ آ سکتا ہے؟ اور جس کو پیاس نہ ہو اس کو بھلے آپ جو ہے نا کستوری ڈال کر شربت پلا دیں، اس کو مزہ اسی کو آنا ہے جس کو پیاس لگی ہے، جس کو پیاس لگی ہے نا، پانی پینے کا مزہ، شربت پینے کا مزہ جو اس کو آنا ہے نا، وہ اس کو نہیں آنا جو پہلے یہاں تک پڑھا ہوا ہے، اس کو کیا آنا ہے؟ انما العسر یسرا، ڈرنے کے بعد جو ملے گا نا وہ ہے مزہ۔ تو اب آپ یقیناً سوچتے ہوں گے کہ جنت الفردوس تو پہلا تحفہ، اور کیا پھر کیا ملے گا؟ پھر رب الجلال فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، بڑا زبردست جملہ کاری ہے، بولتی ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ مبی ہے، یعنی صبر تم نے کیا دیا ہے معمولی سا، اور مبی تمہیں کیا مل رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، بھائی تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارا من چاہے گا، جو تمہارا من چاہے گا۔ دنیا کے اندر ایک آدمی اگر 1 کروڑ روپیہ بھی پر ڈے، یعنی ایک دن کا 1 کروڑ روپیہ بھی وظیفہ لیتا ہے تو اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ تنخواہ۔ کیا نام رکھا ہے صاحب؟ تنخواہ ہی رکھا ہے نا، تنخواہ۔ تنخواہ کا مطلب ہے تن کہتے جسم کو، یعنی جسم کی ضرورت کے مطابق، جسم کی ضرورت کے مطابق۔ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں، کوئی نہیں، دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں جس کو منخواہ ملتی ہو، دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کو منخواہ ملتی ہو، دنیا میں تنخواہ ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں آپ کو تنخواہ اور منخواہ سمجھانے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اگر سونے کی وادی مل جائے نا، وادی پتہ کسے کہتے ہیں؟ 2 پہاڑوں کے درمیان جو خلا ہوتا ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان جو خلا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا سونے سے بھرا ہوتا ہے، تو
پہاڑوں کے درمیان جو خلا ہوتا ہے نا وہ سارے کا سارا سونے سے بھرا ہوگا، تو پھر بھی اس کی منخواہ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ چاہے گا بھی یہ جو وادی ہے نا ان کو تو میں نے اس وادی کو تو میں سیل کر کے رکھ دوں، ایک وادی اور مجھے ملے وہ میں خرچ کرتا رہوں، یہ جو وادی مجھے ملی ہے نا یہ میں سیل کر کے رکھ دوں اور ایک اور مل جائے وہ میں خرچ کرتا رہوں گا۔ جس کے پاس ایک کار ہے ایسا ہی ہے نا، یہ مشاہدے کی بات ہے میرا اور آپ کا، یعنی جو آدمی جس اسٹیج پہ کھڑا ہے اس کا وہ تجربہ ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس ایک کار ہے وہ کہتا ہے دو ہو جائے نا بھیڑ ہے، ایک بچوں کے لیے ایک میرے لیے کہ میں کبھی کہیں جاتا ہوں کبھی کہاں جاتا ہوں، پیچھے سے ٹیلی فون آ جاتا ہے بیوی صاحبہ کا جلدی آؤ کہیں ہم نے جانا ہے، تو دو گاڑیاں ہو تو پھر مزہ ہے، وہ ایک گھر میں ہو جب انہوں نے جانا ہو وہ لے کر چلے جائیں۔ اگر کسی کی ایک دکان ہے وہ کہتا ہے دو ہونا، ایک میں بیٹا بیٹھ جایا کرے ایک میں بیٹھ جایا کروں گا، اب میں اور بیٹا دونوں کیسے بیٹھتے ہیں، دو ہو تو کیوں نہیں، غلط تو نہیں کہہ رہا ہے۔ اور جس کی ایک فیکٹری ہے وہ کہتا دو ہو تو پھر بات بنتی ہے، جس کا ایک ہاسپٹل ہے ہمارا ڈاکٹر صاحب ہے ان کا ایک ہے، ان کی بھی یقیناً دل میں خواہش ہوگی ایک اور ہو تو پھر بات بنتی ہے، ایک پہ میں چلاؤں گا اور ایک پہ میرا بچہ چلا لیا کرے گا، وہ بھی ماشاء اللہ MBBS ہو گیا، اس کے لیے بھی ایک ہاسپٹل ہے بن جائے ٹھیک۔ تو دنیا کے اندر جو ایک تو دنیا کے اندر وہی بندہ ہے جو اللہ والا ہے، جو توکل علی اللہ ہے، اور یہ ہزاروں میں تو کوئی ہے نہیں، لاکھوں میں کوئی ہے شاید ہے کہ جو آدمی جو یہ کہے کہ جو مجھے رب نے دے دیا ہے نا میں اس پہ نا قناعت کرتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا نا میں تو یہ ہزاروں میں تو ہے نہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہی کہ غلط کہہ رہا ہوں، ہزاروں میں تو کوئی ہے نہیں، لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ایسا ہو تو ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکیم حاضر تھے، جب انہوں نے کہہ دیا، جب انہوں نے فرما دیا کہ بھئی ایک بندے کو سونے کی ایک وادی مل جائے نا تو وہ دوسری وادی کی خواہش کرتا ہے، تو دنیا میں جو ہے نا تنخواہ ملتی ہے۔ اب ظاہر ہے جنت الفردوس سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سوچتے ہو جنت الفردوس سے بھی کچھ آگے ہے، تو ظاہر ہے جنت الفردوس سے بھی آگے ہے، وہ کیا ہے منخواہ، مانگو بھی جو کچھ مانگو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اصل میں نا یہ تقدیم و تاخیر ہے، یہ کیا ہے، یہ نا قرآن مجید کی ایک بلاغت ہے۔ ابو بکر صاحب قاری ابو بکر صاحب قرآن مجید کی ایک بلاغت ہے، تقدیم و تاخیر بھی، وہ یہ ہے کہ جو زیادہ اہم بات ہوتی ہے نا ہونی وہ بعد میں ہوتی ہے لیکن اللہ پہلے کر دیتا ہے، تو اس میں تقدیم و تاخیر کی ہے۔ اصل میں یہ تھا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں اس میں وہ ملے گا جو تم مانگو گے، جو تمہیں اس میں وہ ملے گا جو تم مانگو گے، اور جو پہلے جملہ لائے ہیں وہ بعد والا ہے، وہ ہی اللہ پھر کہتے ہیں بھی کوئی شرماتا نہ رہے مانگنے سے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا آدمی شرم بھی محسوس کر لیتا ہے کہ یار کل تو میں نے اسے 50 لاکھ مانگا تھا، پھر اس کے بعد ضرورت تو مجھے پڑ گئی ہے، ابھی میں کل تو 50 لاکھ مانگ کر لایا ہوں اور آج پھر میں اس کے پاس جاؤں تو پتہ نہیں وہ کیا کہے گا۔ تو آگے رب نے کہا بھائی میں نا تمہیں اتنی بھی زحمت نہیں اٹھانے دوں گا کہ تمہارے ہونٹ اور زبان ہی لے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، تمہارے دل میں خیال پیدا ہوگا نا کہ مجھے یہ چاہیے میں دے دوں، تمہارے دل میں خیال پیدا ہوگا، یعنی تمہارے ہونٹوں کی حرکت کہ بھی میں تمہیں تو زحمت نہیں دوں گا کہ بولو کیا چاہیے بولو۔ تو میں نے پہلے کیا نا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا دل چاہتا ہے لیکن مارے شرم کے نا بولتا نہیں، دل چاہتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا
مثلاً مولوی صاحب ہی ہیں، آپ ان کو کوئی جیب سے نکال کوئی چیز دیتے ہیں، دل تو اس کا چاہ رہتا ہے کہ میں لے لوں، لیکن وہ اوپر لگا تو رہنے دو ایسے کر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بولنے کی اجازت نہیں دوں گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل چاہے گا تمہیں وہ عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھ لیں میرے بھائی، ظاہر ہے اب وہ بات تو گئی نا، ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، پھر کہا جی 700 گنا ہے، پھر کہا جی اس سے بھی ڈبل ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے ہے، ورنہ وہاں تو جو ملنا ہے نا، یہ آپ کے کمپیوٹر اور کیلکولیٹر جواب دے دیں گے کہ آپ کی محنت اور سرمایہ کتنا تھا اور آپ کو اس کے بدلے میں مل کتنا رہا۔ اللہ اکبر۔ لِيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تمہیں وہ ملے گا جو اللہ فرماتے ہیں میں تاکہ تمہیں تمہارا پورا بدلہ دوں، پہلے پورا دوں گا، پھر وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر میں اپنے فضل سے زیادہ دوں گا۔ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا۔ پھر اللہ نے ایک اور بات اس کے بعد بات کی ہے، وہ بڑی مزیدار ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اس لیے کہی ہے تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ پتہ نہیں میری باری جب آئے گی اللہ کے خزانے ختم ہو جائیں گے۔ بڑی ہے ہم لوگ تو پچھلی صفوں میں کھڑے ہو گئے نا، ظاہر ہے اگلی صفوں میں تو انبیاء کے صحابہ، شہداء، صلحاء یہ ہوں گے، اور پچھلی صف میں ہماری باری آئے گی۔ اللہ کرے پچھلی صف میں ہی آ جائے، باری آ جائے، پچھلے صف میں ہم کھڑے ہوں گے تو دل میں خیال آئے گا کہ یہ جو اتنے سارے آگے کھڑے ہیں، اگر ان کو ان کی مرضی کے مطابق مل گیا تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہماری باری آئے تو ختم ہی ہو جائے۔ جب کھانا کھلتا ہے نا شادیاں تو کیا ہوتا ہے، ایک بندے نے کہا بھی کھانا نہیں کھلتا بندے کھلتے ہیں، وہ سب بانٹتے ہیں کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ جیسے وہ کہتے ہیں کھانا کھل گیا دوڑ مارتے، کیوں دوڑ بناتے ہیں؟ اس لیے دوڑ بناتے ہیں کہیں ایسا نہیں ہو کہ جو اچھا دوسرا ڈال کر لے جائیں اور میں جاؤں تو وہ میری مرضی کے مطابق نہ ہو، تو سب دوڑ بناتے ہیں۔ تو وہاں بھی دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ پتہ نہیں میری باری آئے تو ختم ہی نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں سب کو دے دوں، سب کو دے دوں، سب کو دے دوں، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، میرے پاس پھر یعنی سب کو ان کی مرضی کے مطابق دینے کے بعد وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس اور بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج جو خوشخبری ان آیات میں ملی ہے، دی گئی ہے، وہ اللہ رب العزت ہمیں عطا کر دے۔ باقی الحمدللہ۔